آج بھی انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا بھی بلڈ ٹیسٹ کیا جائے، میرا بھی کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کس کے بلڈ میں جو ہے وہ نشے کے جو ہے وہ اثرات ہیں. یعنی کریں آپ کام یہ خود، اور جھوٹے کیسز بنائیں جو ہے وہ اپنے مخالفین کے اوپر. اسی طرح سے آل قادر ٹرسٹ جو ہے 5 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے ایک پراپرٹی ٹائکون سے تو جو ہے وہ 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اس ملک کو. توشہ خانہ وہاں سے گھڑیاں چوری کر کے نہ صرف بیچیں بلکہ پورے ملک کی عزت کو، قوم کی عزت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور تماشا بنا پوری دنیا میں پاکستان کا بھی، اور ساتھ تحفہ دینے والے جو ہے وہ ہمارے دوست ملک کا بھی. تو اگر انہوں نے جانا ہے اندر یا ان کے خلاف کوئی کیسز بننے ہیں تو یہ جینون چیزیں ہیں، یہ 2 جمع 2 4 ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. باقی رہی جہاں تک اس بات کا تعلق، دیکھیں سیاست میں گفتگو کے بغیر، مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو حزب اقتدار ہے اور حزب اختلاف گاڑی کے 2 پہیے ہیں. میں اگر حزب اختلاف میں ہوں تو مجھے گورنمنٹ نہیں پسند، یا گورنمنٹ میں ہوں تو حزب اختلاف نہیں پسند. یہ میری پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے دوسرے فریق کو بھی، وہ حزب اختلاف ہو یا وہ حکومت ہو، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو سپیس دینی پڑتی ہے. یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک کی سیاست پہ وارد ہوا. یہ بدقسمتی اس قوم کی اور اس ملک کی کہ اس نے پچھلے 4 سال سے، بلکہ 2014 سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یہ اس کا منترا رہا ہے کل تک. کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ. تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے، تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے، تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی آج یا 1-2 روز میں ہمارے جو الائیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ مونس علیہ صاحب نے بیان دیا کہ ماضی میں جب پنجاب گورنمنٹ چینج ہوئی تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مونس علیہ صاحب کی اس بیان پر انہیں یہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سخت بولا؟ جی بالکل، میں انہیں داد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. یعنی بٹھا ہی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے، حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اس سے باجوہ صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو دی مین ہیز گون. وہ اپنی ایک بھرپور زندگی، ملازمت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں. ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا، انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پچھلے سال سے فلاں مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس علیہ صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور انسٹیٹیوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمٹمنٹ کی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے، وہ درست ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا، تاکہ سیاست آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ آگے بڑھیں. سر یہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے، کیا عدم اعتماد ہے، ووٹ آ رہا ہے، اعتماد کا ووٹ کہیں گے کس ڈائریکشن میں زیادہ دیں گے؟ دیکھیں جی، عدم اعتماد کی موشن پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی، گورنر نے ایڈوائز دینی ہے یا نہیں دینی.
इस पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होगी। उसके बाद हम अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से भी इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, एडवाइस लेंगे। इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब असम्बली तोड़ी जाए या साथ KPK की असम्बली तोड़ी जाए, हम वफाकी हुकूमत को बरकरार रखें। बलूचिस्तान की हुकूमत बरकरार रहेगी कि उन्होंने इनकार कर दिया है असम्बली तोड़ने से। सिंध की हुकूमत बरकरार रहेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि जी हम असम्बली जो है वो डिज़ोल्व नहीं करेंगे। तो फिर अगर वफाकी और दोनों सूबों की हुकूमतें बरकरार रहें और पंजाब में भले ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो असम्बली का, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे और एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो पंजाब में जो इन्होंने जो है वो एक बात बनाई हुई जी हमारी पॉपुलैरिटी, हमारा नैरेटिव, कुछ नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त भी महंगाई थी, आम आदमी जो है वो महंगाई के हाथों तंग था, हुकूमत से लोग नाराज़ थे, अपोजिशन जो है वो बेनिफिशरी थी, हमें उसका बेनिफिट था, हमें जो है वो लोग वोट दे रहे थे, सारे इलेक्शन जो है वो हम जो है वो जीत रहे थे। जब हम आए हैं हुकूमत में तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम महंगाई में कमी नहीं ला सके। हम जो तबाही इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल में, अभी तक हमने उसको जो है वो कंट्रोल किया है। आने वाले वक्त में हम इस महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और जब इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों के सामने रखेंगे हम हक़ाइक़ कि जी इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है, ये कुछ 6-7 माह में ये तबाही नहीं हुई, ये तबाही जो है वो पिछले 4 साल से हो रही थी। और हमें उम्मीद है कि लोग इस बात को जो है वो सुनेंगे, मानेंगे। अगर हमारी बात कम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी बात सुनेंगे, जो कि इलेक्शन कैंपेन में PMLN की क़यादत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जो है पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। राणा साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रोड मैप क्या है? क्या पंजाब हुकूमत के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है? और दूसरा ये भी इसमें ऐड कर देंगे, क्या परवेज़ इलाही से आपके कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या होंगे या उनको आपने साइडलाइन कर दिया है? नहीं, मैं किसी की पोजीशन को इस तरह से ख़राब नहीं करनी चाहता। कोई परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारे कोई बैकडोर जो है वो राब्ते नहीं है। मुज़ाकरात की अगर बात हुई या फ़ैसला हुआ तो वो फिर बिल्कुल आवाम के सामने होगा। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लक है, ये बात तय है कि भले वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, ये बात तय है कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएंगे। इलेक्शन अगर दिसंबर में शुरू होते हैं तो दिसंबर में आ जाएंगे, जनवरी में शुरू होते हैं जनवरी में आ जाएंगे। शेख साहब बड़े पुरज़म हैं और बड़ी यानी कि मशवरे दे रहे हैं इमरान खान साहब। कौन जी? शेख क्या वो क्या कर रहे हैं? मशवरे दे रहे हैं बड़े। वो नहीं, उसने क्या मशवरे देने हैं। उसका जो है वो मामला जो है वो 25 जुलाई को ही जो है वो सारा कुछ जो है वो सामने आ गया था। ऐसे ही वो बढ़ के लगाता रहा कि जी मार दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो। जब वक़्त